ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ اتنی مہربانیاں، نوازشات، کرم نوازیاں کی ہیں اور بخشش کے ایسے ایسے انداز عطا فرمائے ہیں، بخشش کے بہانے اگر میں کہوں اتنے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقے دل کے ساتھ کچھ ایام میں عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اتنے بڑے مقامات دیے ہیں۔ کل جو آنے والا ہے رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہوگی۔ رجب کا مہینے کو حدیث پاک کے مطابق اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یوں تو سارے مہینے بھی اللہ کے، سارے سال بھی اللہ کے، سارے دن بھی اللہ کے، لیکن کچھ ایام اور مہینے وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقسیم نہیں ہوتی، لٹائی جاتی ہیں۔ یہ وہ جو ہوتی ہے لوٹ سیل، یہ اصلی والی لوٹ سیل رحمتوں کی جو ہے یہ اس مہینے میں ہوتی ہے، اور اس مہینے میں اگر کوئی ایک دن روزہ رکھ لے تو حدیث پاک کے مطابق اس طرح ہے جیسے اس نے 1 سال کا روزہ رکھا۔ اور اس میں ایک رات ایسی آئے گی، وہ رات ایمان افروز، اس دن واقعات بھی ہوئے ہیں، وہ بھی میں عرض کروں گا کہ اس رات جس شخص نے حدیث پاک کے مطابق 1 رات قیام کیا اور اس دن کو روزہ رکھا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال اس نے قیام کیا۔ یہ برکتوں والا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، یہ وہ رجب کا مہینہ ہے جس کی پہلی رات جو آج رات کو شروع ہوگی، اس رات کو جو شخص عبادت کرے گا اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ جو اللہ کی بارگاہ سے مانگے گا تو یہ مستجاب الدعوات بندہ بن جاتا ہے اس رات میں عبادت کرنے سے۔ اور جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور 8 دروازے جنت کے اس پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ ایک دن کا روزہ جو ہے اس کے کسی دن میں وہ 1 سال کے روزوں کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اس میں 1 دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے واجب ہوگی، اس کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجب میں چونکہ جو تھا وہ عمرہ مبارک کیا تھا، اس لیے صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین بھی رجب کے مہینے میں عمرہ ادا کیا کرتی تھی۔ اور ناظرین کرام، پھر اظہار نبوت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تو وہ بھی اس رجب کا مہینہ ہی تھا، اس لیے اس مہینے کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ یہی مہینہ تھا جب مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی تھی، اور غزوہ تبوک جس میں سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ اپنا راہ خدا میں قربان کر دیا تھا، اور وہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس والا معاملہ جو تھا وہ اسی مہینے میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار، 100 جنگوں میں حصہ لینے والا، ہر مارکے میں کامیاب ہو کے واپس آنے والا جو ہے اس نے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق جو فتح کیا تھا، بہت بڑا جو مارکہ ہوا تھا، رجب کے مہینے میں اللہ نے کامیابی دی تھی۔ اور پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں 2 دن پہلے پہنچ گیا تھا، توقف کیا تھا، لوگوں نے، اس کے کمانڈروں نے کہا جناب کیوں آپ داخل ہی ہوتے شہر میں، یہ نہ ہو کہ پھر مخالف فوجیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، جس دن 26 کا دن گزار کے
27 کی شب آئی تھی، نماز مغرب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا آ جاؤ، اور ساری فوجیں داخل ہو، اور سیدھا بیت المقدس میں پہنچا اور جا کے کہا میں نے رب سے وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ مجھے فتح عطا کر۔ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن انبیاء کی جس مسجد میں امامت کی تھی، میں اس کو واپس لے کے چھوڑوں گا۔ آج 27 رجب ہے اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں، اور کھڑا ہو کے یہاں پہ میں عبادت اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا وہ جو ڈٹ جاتا تھا کفر کے مقابلے میں، وہ ڈرتا نہیں تھا، وہ گھبرا نہیں جاتا تھا، وہ ان کو خوش نہیں کرتا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا کفر کے سامنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید، سلطان محمود غزنوی، خالد بن ولید، عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح، یہ پڑھاؤ گے، مولا علی شیر خدا کو پڑھاؤ گے، اور سلطان محمد فاتح کو پڑھاؤ گے، ٹیپو سلطان کو پڑھاؤ گے، کس کس کا نام، طارق بن زیاد کو پڑھاؤ گے، محمد بن قاسم کو پڑھاؤ گے، تو یہ قوم جو ہے اس میں جری پیدا ہوں گے، بہادر پیدا ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رجب المرجب، ماہ رجب المرجب شریف کے فضائل اور اس میں کیا عبادات کرنی چاہیے جس کا بہت زیادہ فائدہ ہو، کس طرح کے نوافل پڑھنے چاہیے، عبادت، صدقہ، خیرات کس طرح کرنا چاہیے، باہمی الفت و محبت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس ماہ میں یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور بعض لوگ دوستوں کی شکل میں سب سے خطرناک دشمن وہ منافق جو ہے وہ بھی ایسے اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آج کی رات جو ہوگی اس میں یہ بھی عبادت کریں اور دعا مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اچھی قیادت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو جو اسکالر ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، سینئر استاد ہیں ایک یونیورسٹی کے، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے ڈپٹی سپر سٹار پروفیسر غلام محی الدین، ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین PhD ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں، اور تھوڑے ہی وقفے میں مجھے ڈاکٹر شبیر احمد جامی سٹک اپ ہوئے ہیں ٹریفک میں، وہ بھی آئیں گے جن کا تصوف پہ بڑا کام ہے۔ ناظرین کرام بہت شکریہ جی آپ دونوں کا۔ جی ڈاکٹر سعیدی، ماہ رجب، بسم اللہ لوٹ سیل، جی اصلی والی لوٹ سیل، جعلی نہیں، بالکل ایسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان ایام کی اور ان مہینوں کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیے ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین تخلیق کیے اس دن سے یہ مقرر فرما دیے تھے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 جو ہیں وہ احترام والے ہیں۔ پھر اس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، الا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، خبردار کان کھول کر سن لو کہ زمانہ آج پھر اپنے اسی نہج پر واپس آ گیا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، جو اس کی ترتیب رکھی تھی۔ ان میں سے 4 جو ہے وہ احترام والے مہینے ہیں، اور ان میں سے 3 جو ہیں ثلاث متوالیات، 3 مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور والمحرم، رجب المدر، اور ایک رجب مدر ہے، قبیلہ مدر اس کا بڑا احترام کرتا تھا، جس کے پاس بہت بیڑے بکریاں تھیں۔ جی تو آپ نے فرمایا ایک رجب مدر ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد جو اصول تفسیر ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر، انہوں نے 5 علوم پنجگانہ انہیں کہا جاتا ہے، وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے علم الاحکام ہے، علم المخاصمہ ہے، علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا چاہیے، یہ بھی ایک علم ہے، اور علم تذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو خاص دن ہیں جب کسی قوم پر خاص نعمت اتری ہے وہ بھی اللہ کے ایام میں شامل ہے، جب کسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر عذاب اترا ہے وہ بھی ایام اللہ میں شامل ہے۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان خاص دنوں کو بار بار یاد کرایا جائے، بتایا جائے۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا رجب کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، آپ دیکھیں بڑے بڑے تاریخی واقعات جو ہے وہ رجب کے اندر رونما ہوئے ہیں۔
تو یقیناً اس مہینے کا تذکرہ کرنا، ان ایام کا تذکرہ کرنا، ان واقعات کا ذکر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں مستحب ہیں، مندوب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیاح لامکان کا سفر پاک شروع یوں تو حرم سے ہوا ہے، اور پھر بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر سیدھا جی قبلہ غائی صاحب، آپ نے جیسی ابتدا میں بیان فرمایا کہ اصل میں تو یہ بخشش کا مہینہ ہے اور یہ رستہ ہے، میں اس کو 3 اعتبار سے دیکھتا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے من حیث العبادہ، اچھا، عبادت کے اعتبار سے اس ماہ کی خصوصیات، اور دوسرا ہے من حیث العروج والتاریخ، وہی معراج اور تاریخ کے حوالے سے، اور تیسرا ہے من حیث الامن والسلام، امن و سلامتی کے حوالے سے اس مہینے کا کیا میسج ہے پوری دنیا کو۔ جی، سب سے پہلے تو عبادت کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ خاص مہینہ ہے جو رمضان شریف کی تیاری کی طرف پہلا قدم ہے۔ ٹھیک، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بیج بویا جاتا ہے عبادت کا، ٹھیک، جیسے کاشتکار بیج بوتا ہے، پھر اگلے مہینے پانی لگاتا ہے، پھر اگلے مہینے جا کے اس فصل کو کاشت کرتا ہے، اس میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے۔ اگلے ماہ شعبان میں آنسوؤں سے اس کو سیراب کیا جائے گا، اور رمضان شریف میں وہ نیکیوں کی فصل کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ رجب 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ یہاں بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ را سے مراد رحمت الہیہ ہے، سبحان اللہ، اور جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں، سبحان اللہ، اور با سے مراد برن ہے، یعنی بھلائی اور احسان۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے بندے کے جرموں پہ ڈال کر اسے میری بھلائی اور احسان عطا کر دو۔ تیسری بات صوفیہ فرماتے ہیں کہ رجب شریف کا جو مہینہ ہے یہ انسان کے وجود کو پاکیزہ کرتا ہے، جسم کو اچھا تزکیہ کرتا ہے، اور شعبان انسان کے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، اچھا، اور رمضان انسان کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ 5 راتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے عطا فرمائیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب تذکرہ کر رہے تھے ایام اللہ کا، تو اسلام میں وہ 5 راتیں کون سی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی؟ تو ان میں سب سے پہلی رات جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تذکرہ فرمایا وہ رجب کی پہلی رات ہے، یہ ابھی جو آ رہی ہے۔ اس کے بعد 2 راتیں عیدین کی ہیں، اس میں ایک 27ویں رمضان المبارک کی رات، لیلۃ القدر کو، اور ایک 15ویں شعبان کی رات۔ بعد نے لیلۃ القدر کی بجائے یہاں پہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ عاشورہ کی رات ہے، 10 محرم الحرام کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس رات کی اور ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ، اچھا جو آپ نے معراج کی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو اس رات اللہ کریم کی ذات نے عروج بخشا، تو ہم پہ لازم ہے کہ من حیث المعراج ہم اس کو جب دیکھیں تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کی ذات کو عروج بخشا۔ اچھا، ان سب سے بڑھ کے جو رات ہے جی فضیلت کی، وہ کون سی ہے؟ ان 5 سے بڑھ کے فضیلت کی رات وہ تو جس کے صدقے یہ ملی، وہ لیلۃ المولود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی، جن کے تصدق سے یہ ساری راتیں ملی ہیں، ساری راتیں اس کے صدقے سے ملی ہیں۔ قبلہ غائی صاحب، معراج بھی اسی رات، اسی ماہ مبارک میں، اور نماز بھی اسی ماہ مبارک میں ہمیں ملی، زکوٰۃ بھی اسی ماہ مبارک میں اچھا جی یہ ساری یہ کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس رات میں۔ اب معراج ہمارے لیے ہے، کیا معراج ہے؟ تو ہمارے بابا ہی سرکار کرما والے سید محمد علی شاہ صاحب البخاری آپ فرمایا کرتے تھے کہ معراج عروج سے ہے، تو عروج میں 4 حرف ہیں، اور رجوع میں بھی 4 حرف ہیں، جو عروج میں ہیں وہی رجوع میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس کا بارگاہ رب العزت میں جس قدر زیادہ رجوع ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ عروج عطا کرتا جائے گا۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ بارگاہ رب العزت کی طرف الصلاۃ معراج المومنین، جی معراج المومنین، جتنا رجوع کریں گے اس ماہ مبارک میں اتنا حضور کے تصدق سے اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی معراج عطا فرمائے گا۔ بلکہ کسی نے آپ کی موجودگی میں ایک بار شعر پڑھ دیا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں یہ شعر صحیح نہیں ہے، تو عرض کی حضور اس میں یہ تو بڑے کسی شاعر کا، تو کہا نہیں حضور لوح و قلم تک تو نہیں پہنچے، وہ تو کہیں، تو کہا اس کو یوں پڑھیے، بڑا لطف ہے، کہا یوں پڑھیے تیری معراج کے تو رب العلا تک پہنچا، میری معراج کے میں در مصطفیٰ تک پہنچا۔ تو اس نے کہا حضور یہ جو در مصطفیٰ والا ہے نا تو اس پہ تھوڑا سا وزن پورا نہیں ہو رہا شعر کا۔ تو فرمایا کہ ادب نہ چھوٹے
وزن छूट जाए, ادب نہ چھوٹے. वाह वाह वाह. تو یہ مقام ہے ان صوفیاء کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت کو بھی چاہیے کہ وہ اس زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے, احسان داری سے کہا ہے, زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے, غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب بھی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے, بے شک نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. جب سرکار گزرے تھے تو وہ جب سواری پہ گزرے تو وہ جو دھول اٹھی تھی یہ ساری کہکشاں اسی سے بنی ہوئی. بہت خوب بہت خوب. قبلہ غائی صاحب, یہاں پہ حضور کی امت اس معاملے میں جس جگہ سے سرکار کو اللہ کریم نے عروج عطا کیا وہ بیت المقدس, وہاں پہ ہم کیوں زوال کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, اس ماہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے. اور پھر ساتھ اس عروج کو واپس حاصل کرنے کے لیے حضرت اقبال نے جو نسخہ ہمیں عطا کیا وہ ہے کہ کبھی بھی ٹیکنالوجی اور ان چیزوں سے خائف نہ ہوں, یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی, یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. تو ان کو یہ ہیں مردوں کی شمشیریں جی, بلا شبہ بلا شبہ. اس میں واقعی انہوں نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ لمحہ فکریہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یہ عروج کی منزل دکھائی, اور انبیاء میں سے پہلی یہ ہستی ہے جس نے یہ جو تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے کیا ہے کہ ہم نے تسخیر کر دیا سارا. یہ تسخیر جو آسمانی ہے یا تسخیر عالم اور یہ جو تسخیر کائنات, تسخیر کائنات کا درس سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. جی سبحان اللہ. علامہ نے کہا تھا اسی تسخیر کائنات کے حوالے سے, کس طرح ہوا ہے کند تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک, مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں, کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. واہ واہ واہ. تو یہ تو تسخیر کائنات تو قدم کا درس وہیں سے ملا ہے, جی وہیں سے درس ملا ہے, بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم درس. وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے, انہوں نے کہا بھئی اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو وہ تو اپنی وہ معجزاتی قوت سے گئے ہیں, تو لیکن جا سکتا ہے انسان, جا سکتا کوشش کرے, راستہ تو انہوں نے بنایا ہے, چاند تک تو پہنچ گئے. جی راستہ تو انہوں نے بنایا ہے نا جی. اچھا, اس میں ایک اور پہلو صوفیاء نے بیان کیا, رجب توبہ کا مہینہ ہے, شعبان محبت کا مہینہ ہے, اور رمضان تقرب اللہ کا مہینہ ہے. تو ظاہر ہے توبہ سے رجوع ہوتا ہے, رجوع پھر محبت میں بدلتا ہے, محبت پھر قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے. اور شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے, اور شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. وہ بھی اسی حوالے سے ہے. اور پھر اس میں ایک اور پہلو بڑا دلچسپ ہے کہ روحانیت کا جو نظام ہے, روحانیت کا, اس کا بھی ریلیشن ہے رجب کے مہینے کے ساتھ. اچھا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابدال ہوتے ہیں, ابدال, ان کو رجبیون کہا جاتا ہے. 40 رجبیون ہوتے ہیں, اور یہ صرف رجب کے مہینے میں مقیم ہوتے ہیں, قیام کرتے ہیں, اور اللہ کی نوازشات کا ان پر نزول ہوتا ہے, پھر ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں, پھر باقی 11 مہینے جو ہے یہ سفر میں رہتے ہیں. اچھا, تو یہ بھی ایک نسبت. آج کاش علامہ منیر احمد یوسفی یہاں پہ ہوتے, یہ آج ان کا سبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے, پکے ٹھکے صوفی. پھر ان سے میں نے سوال کرنا تھا کہ بتائیں نا آپ ان میں شامل ہیں. اچھا, رجب کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں. رجب کا ایک معنی ہے الاسم, حاتم اسم ہم واقف ہیں. تو الاسم جو ہے حضرت حاتم اسم یہ جو ہے یہ تابعی ہے, تابعی, اور کیسا تھا, صحابہ کو بھی کہہ دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم پکے مکان ڈبل سٹوری بنانے لگ گئے. الاسم کہتے ہیں بہرا. تو اس کی نسبت اس کو اس لیے الاسم کہا جاتا ہے کہ اس میں اسلحہ کی آواز ختم ہو جاتی تھی, جنگ نہیں ہوتا تھا, قتال نہیں ہوتا تھا, وہ آواز کانوں تک نہیں پہنچتی تھی اس مہینے میں, اس لیے الاسم کہا گیا. دوسرا اس کو کہا جاتا ہے الاسب. سبا یسبو کا مطلب ہوتا ہے بہاؤ, تیزی. اس میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ شدید بہاؤ کی صورت میں آتی ہے اور نوازتی ہے لوگوں کو, اس لیے اس کو الاسب کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک اس کو المقیم کہا جاتا ہے
کہ اس کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ قیامت تک قائم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں کوئی جو ہے کینسلیشن والا پہلو نہیں ہے، تنسیخ والا کہ یہ منسوخ ہوا ہے، اس کی فضیلت آج بھی قائم ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام جو ہے وہ شہر اللہ ہے، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ایک معنی اس کا الفرد بھی ہے، یعنی ایسا مہینہ جو بے مثال ہو، اور اس کی بے مثال کی جہتیں جو ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ اس کو چونکہ قبیلہ مدر اس سے محبت کرتا تھا، اس کے احترام میں پیش ہوتا تھا، اس لیے اس مہینہ کو مدر بھی کہا جاتا ہے، اچھا اس نام کی نسبت سے۔ اور چونکہ وہ بکریوں کے برابر بخشش بھی ہوتی ہے، بخشش بھی ہوتی ہے وہ شعبان کی 15 کو، جی بالکل، تو پھر یہ بھی اس معنی میں بھی کہ بہت کثیر تعداد میں، بہت کثیر تعداد، قبیلہ مدر کی جو 5 لاکھ کہتے ہیں بکریاں تھیں، بھیڑیں، اور 5 لاکھ بھیڑوں کے بال اگر آدمی گنے تو یہ تو اربوں خربوں میں چلے جاتے ہیں، اس کے برابر اللہ جو معاف فرماتے ہیں۔ جی، تو یہ اسلامی سال کا جو ہے 7واں مہینہ جو ہے اپنے اندر بے شمار فضائل رکھتا ہے، عظمتیں رکھتا ہے۔ مجھے لینی ہے بریک، ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو جاری رہے گی بریک سے آ کے بھی۔ ناظرین کرام، یہ جو وقفہ ہوتا ہے مختصر، یہ اصل میں درود پاک سننے کے لیے اور آپ کو سنوانے کے لیے، ہم بھی سعادت حاصل کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ابھی مجھے ڈاکٹر شبیر احمد جامی، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑا تصوف پہ ماشاءاللہ کام کیا ہوا ہے۔ ٹریفک آج کہتے ہیں کہ راوی کے پل پہ کوئی بہت رکی ہوئی تھی، ٹریفک ہیزرڈ میں پھنسے رہے، ابھی ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے پھر ایک شعر ہی سنا دیتا ہوں میں، اب جو ہم ڈسکشن کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، تو ابتدا کا تو آپ کو پتہ نہیں، انتہا پتہ چل جائے گی۔ جی، شروع کرنے سے پہلے ایک شعر میں سنا دوں گی ان کے سفر کی نظر۔ طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش، ہزار طرح کے قصے سفر میں آتے ہیں۔ ہاں جی، بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بنیادی طور پر رجب کی فضیلت کے بارے میں جہاں احادیث مبارکہ میں ہے، وہاں ایام کی یا ماہ کی فضیلت کے بارے میں اس ماہ میں رونما ہونے والے واقعات سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی ہیں۔ بعثت مبارکہ ہوئی رجب میں، اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی 27ویں کی رات۔ یہ سب ہو گئے ڈاکٹر صاحب، اسی لیے مسئلہ اب ہو گیا، اس سے آگے چلیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا غازی صاحب، رجب کے لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا ایک معنی تو ہے ترجیب، ٹھیک، تعظیم، ٹھیک، یعنی رجب کے اندر تعظیم کے مظاہر اور یہ چیزیں۔ دوسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے اسم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس ماہ میں چونکہ جنگ کرنے پر پابندی تھی، اور تیسرا اس کا معنی تھا عصب، اللہ کی رحمتیں اس میں بہت زیادہ انہیں لی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، یہ اس کے وہ بنیادی مظاہر ہیں۔ ٹھیک۔ اور صوفیاء کرام کو رجب کے مہینے میں عبادت کا، اور بالخصوص یہ لیلۃ الرغائب کے جو نوافل ہیں اس کی اس میں بڑی خصوصیت ہے۔ وہ بتائیں کیسے نفل کیسے پڑھنے چاہیے؟ وہ غازی سے بنیادی طور پر یہ جو لیلۃ الرغائب کی تفصیل ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ مغرب کی نماز کے بعد 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت کر کے، 2 کر کے، اور یہ صوفیاء کا اس پر بڑا تجربہ ہے، یعنی صوفیاء اس کا معمول رہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس کے بعد لکھا ہے جی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اگلی رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ اچھا، اس طرح کر کے 2 رکعتیں مکمل ہیں، پھر ساری 12 رکعتیں اسی ترتیب سے پڑھنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب 12 مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد 70 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ درود مبارک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ٹھیک، یہ پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے 70 مرتبہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد
پھر سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم فإنک انت العلی الاعظم. ٹھیک، یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ 2 مرتبہ کرنی ہے. پھر سجدے میں چلے جانا ہے اسی پراسس سے گزر کر، پھر یہی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ مستجاب الدعوات یہاں دعائیں ٹھہرائی جاتی ہیں. ٹھیک جی. یہ آج کے 92 نیوز پیپر میں بھی یہ لیلۃ الرغائب والا وظیفہ آیا ہوا ہے. اچھا، ہمارے قاری اس سے تفصیل یہ بہت اچھا ہے کہ 92 کا آج کا جو اخبار ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے. جی جی، آپ کو روزے کے بارے میں بات کرنے لگے تھے. جی، یہ روزے کی بڑی فضیلت ہے. اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ 1 سال کا روزہ رکھنے کا، اس میں ایک اور مقام پہ یہ بھی ہے کہ جو 1 رجب کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 سال کے اس کے گناہ جو ہے وہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے. جو 2 کا تو پھر 2 سال کا، 3 تاریخ کا رکھتا ہے تو پھر 1 سال کا، پھر ہر دن کا 1 ماہ اس کا. تو اس میں یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں محققین کہ وہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، کبائر نہیں. ٹھیک. یہ روزہ شروع کب ہوا اور سب سے پہلے رجب کا روزہ کس نے رکھا؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تھا تو 1 رجب کو آپ اس کشتی میں بیٹھے تھے اس ماہ میں، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ساتھی آپ کے، تو ان سب کو آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. سفر کربلا بھی رجب میں شروع ہوتا ہے؟ جی، رجب میں سفر کربلا جی رجب میں. اعلان نبوت جو ہے آپ دیکھیں ربط کیا ہے. اظہار نبوت جو ہے وہ رجب میں ہے، وہ نظریہ کا ابلاغ ہے، اور اس نظریے کی حفاظت کا جو آغاز ہے وہ رجب میں ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رجب میں سفر کی ابتدا کی، ابتدا کی حرم مکہ کی طرف. بہت اچھی انٹرپریٹیشن کی آپ. جی، آپ کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس کے فضائل میں جو اور چیزیں بیان فرمائی ہیں ان میں فرمایا ان رجب شہر عظیم تضاعف فیہ الحسنات. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں دگنا ہو جاتی ہیں، ڈبل ہو جاتی ہیں. پھر حضور نے جو حدیث پاک میں اس کو اپنی ذات کے ساتھ تشبیہاً جو فرمایا، وہ فرمایا کہ فضل رجب کفضلی علی سائر شہور. جتنے بھی دیگر تمام مہینے ہیں ان مہینوں پہ رجب کی فضیلت یوں ہے جیسے میری فضیلت کفضلی علی سائر الانبیاء، تمام انبیاء پہ جیسے میری فضیلت ہے. وفضل رمضان علی جمیع شہور، اور رمضان المبارک کی تمام مہینوں پہ فضیلت اس طرح ہے کفضل اللہ تعالی علی عبادی، جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پہ فضیلت ہے، اس طرح رمضان کی فضیلت دیگر تمام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا جی، وہ رمضان شہر کیا ہے؟ رمضان الشہری نہیں کہ رمضان میری امت کا مہینہ. امت ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک دو اور پہلو ہے رجب کے حوالے سے جو بڑے دلچسپ ہیں کہ رجب میں کونپلیں نکلتی ہیں، اور شعبان میں پھل آتا ہے، اور رمضان میں پھل پکتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ بخشش کا پھل ہے، وہ عطاؤں کا پھل ہے، وہ رحمتوں کا پھل ہے. اور رجب میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک عظیمت کا ایک طرح سے مہینہ ہے. ہم اس کو ریلیٹ کریں اپنی سپاہ پاکستان کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، یہ قربانی کا مہینہ ہے. تو جو ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے اس وقت، اور پاکستان کے اوپر پوری روز شہداء کے جو ہیں اجساد وہ آ رہے ہیں، روز شہداء کے. اور ڈاکٹر، میں آج سحری کے وقت سوچ رہا تھا کہ ہم تو زبانوں سے کہہ رہے ہیں نا، جو اپنی جانیں قربان کریں اس وطن پہ، ذرا ان کے گھر والوں کا حال بھی پوچھیں جا کے. بالکل ایسے. رجب کو قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. ایک تو قربانی ہم ذوالحج میں کرتے ہیں. میں جی ذرا کالر لے لوں ڈاکٹر صاحب، انتظار میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، محمود الحسن عابد بات کر رہا ہوں. جی عابد صاحب، کسووال. ہاں جی، کبھی گزر ہو تو میرے غریب خانے پر بھی قدم رنجہ فرما دیجیے. انشاءاللہ ضرور جانتا رہتا ہے. بسم اللہ. رجب کی فضیلت کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ رجب مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اچھا جی 13 رجب. لو جی، یہ تو واقعی ہم بھول رہے تھے، اتنی اہم جو تھی ولادت مولود کعبہ ہے. جی مولود کعبہ. ہاں جی، اس پر میں نے اس کو بوسے دیے ہیں. وہ جو اندر پردہ لٹکا ہوتا ہے نا مولود کعبہ پہ،
وہ تاج آغا جو ہے نا یکا توت خانقاہ والے پشاور والے بہت بڑے بزرگ ولی اللہ، ان کے ہاں میں نے اس کو بوسے دیے، اس وہ جو ہے غلاف مبارک اندر جو اندر سبحان اللہ، بس وہ اس غلاف مبارک کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ دونوں جہاں میں لوگ وہ روشن ضمیر ہیں، زینب کے بابا جن کے ازل ہی سے پیر ہیں، بنت اسد کے واسطے کعبہ میں جو پڑی، عابد اسی لکیر کے ہم تو فقیر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان، بہت اعلیٰ سے۔ جی نیکسٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب کی آواز لگتی ہے۔ جی غالب صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر شاہ صاحب۔ غالب صاحب کو گزارش یہ کرنی ہے کہ توبہ کے حوالے سے ڈاکٹر سیدی صاحب نے فرمایا کہ توبہ کا جو اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کے تحت، وہ طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل بہت اعلیٰ سوال ہے۔ نیکسٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ٹی وی بند کریں بھائی فوری طور پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قاضی صاحب میں سوال یہ کرنا سی کہ جہاں بندہ قرآن پاک نہیں پڑھیا وہ کی پڑھ سکتا رات نو نفلاں دے وچ، دوسرا مسجد وچ جانا ضروری ہے یا گھر بھی پڑھ سکتا ہے؟ بہت اچھے بہت اچھے، ابھی بتاتے ہیں بھائی آپ کو۔ جی کوئی اور ہے جی کالر؟ جی اچھا جی، توبہ کا طریقہ ڈاکٹر صاحب جی انہوں نے پوچھا ہے۔ جی توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ جہانگیر شاہ صاحب ہیں اسلام آباد، جی جی بڑا پڑھے لکھا آدمی، جی میرے پیر بھائی ہیں۔ تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ غسل کرنے کے بعد، صاف ستھرا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اور واسطہ لے کے جائے، جب رجوع کرے گا تیرے حبیب مکرم، اور بالکل ایسے میں وہاں تو نہیں جا سکتا، جی بالکل ایسے، ہم وہاں نہیں پہنچے، جی بالکل ایسے، تو ہم سمجھتے ہیں جہاں بھی ہیں ان کی بارگاہ نہیں، وہ جاؤ کا یہی مطلب ہے نا کہ اب سارے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے سارے تو ادھر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور رہی صحیح کسر تو حج پر مہنگائی کر کے حکومت نے پوری کر دی ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی وہ بیٹھ کر، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ قبلہ کی سمت کا اگر اندازہ نہ ہو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرح اس کے محبوب جس طرح اللہ رب العالمین ہے وہ مدینے میں ہے، جی جو حب احمد جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں، بالکل ایسے ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا ہے، اور دوسرا جی سوال آپ بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف پڑھا نہیں ہوا تو کیا کرے اس دن؟ گھر میں عبادت کرے، مسجد میں جا کے کرے، اور پڑھے کیا؟ جی قبلہ غائی صاحب، یہ جو بنیادی قرآن پاک کا علم ہے جس سے ہم نماز میں کم از کم اپنی نماز میں جو پڑھنا ہے، یہ تو بندے پہ فرض ہے وہ سیکھے، کسی سے بھی سیکھے، ضروری نہیں کہ مسجد میں، دیکھیں نا، لیکن جتنا بالفرض اگر کوئی وزیر ہو اور ان کو نہیں کلو واللہ آتی تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ انہا آتا ہے نا کل کوثر نہیں آتی، تو یہ عام بندوں کا ذرا بتا دیں۔ نہیں اصل میں یہ وزیر نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ وزیر ہوتے تو رخصت کی پھر گنجائش آپ دے دیتے ہیں۔ جی، اور توبہ کے حوالے سے آپ جو ایک بات بڑی لطیف بتایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لاڈیاں کرنا، پیار کرنا، یہ ہے، اور یہ توبہ قرآن شریف کھول لے جی، جی جی جی، ایوی سچ ہے، ایوی سچ، یہ جو چیز ہے بالکل اس میں ہے۔ اچھا جی، توبہ پہ ایک شعر ہے جی، توبہ کی پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی، تو ایسا نہ ہو توبہ تن نصوحہ ہو۔ 100 باری میں توبہ پڑھنی تے میں ہاں بے اعتبارہ، وہ میاں محمد صاحب جو جی صاحب آپ پیار دوبارہ فضائل اور اس رات کیا کرنا چاہیے؟ غازی سے بنیادی طور وہ جو توبہ کی بات چل رہی تھی نا، تو اس میں ذرا کلیئر کر دیں۔ جی، عام بندے کی تو توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نیکی کی طرف آئے، ٹھیک، اور نیک بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ نیکی پر استقامت دکھائے، سبحان اللہ۔ اور ولیوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ حسنات سے عرفان کی طرف جائے۔ واہ، یہ توبہ کے مراحل صوفیہ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ چونکہ رجب کا مہینہ بھی توبہ کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے اور عبادت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے، تو اس میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ درود و سلام پڑھنے سے جو فضیلت ملتی ہے، ایک تو اس بندے کا رابطہ الہی مضبوط ہوتا ہے، اچھا، دوسرا اس بندے کی خلق پر مہربانی مضبوط ہوتی ہے۔
دل میں رحم کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا رحم ہے۔ کا جذبات ہے، چونکہ جیسے جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود و سلام پڑھتا جائے گا تو قدورت تو دل آپ سے کی شخصیت کا جب فیض آئے گا تو ایک تو ذاتی اصلاح ہوگی، تو آپ کی رحمت للعالمین کی مظہریت اس پر ظاہر ہوگی، وہ باقی خلق پر بھی مہربان ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو اندر غرور، کبر، حسد، یہ جو چیزیں ہیں ان کا بھی بڑا فائدہ پہنچتا ہے ان کا بھی انسان بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ درود شریف تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ ایک جادو اثر وظیفہ ہے کہ اگر اس کی کثرت کی جائے تو اس پر صوفیہ کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ زود ہضم روحانی اعتبار سے اور سب سے زیادہ سریع تیزی سے لے جانے والا یہ درود شریف ہے۔ سریع یہ کسی تاثیر۔ کے لیے نقصان دہ نہیں، ٹھیک ہے، سریع تاثیر، سریع الاثر، سریع ہاں جی۔ تاثیر۔ ٹھیک ٹھیک جی۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کوئی بھی وظیفہ ہے، درود شریف کے حوالے سے بات چلی ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے اس وظیفے کے اول آخر میں درود شریف بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کو ابزارب کرنے میں، اس کو ہضم کرنے میں کوئی دقت آ رہی ہے تو درود شریف اس کو متوازن کر دیتا ہے۔ اور جو بد نصیب، یہاں پر میں یہ بات بڑی درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بد نصیب جائے کعبہ اللہ تو جائے لیکن گنبد خضراء میں حاضری نہ دے، اس کی شخصیت میں کیسے توازن قائم ہو سکتا ہے؟ وہ معاشرے کے لیے فساد بن جائے گا۔ ایک پاکستان میں بڑی اہم پوسٹ پہ بندہ رہا ہے بڑے برس، وہ بڑے رونت سے کہتا تھا کہ میں مکے جاتا ہوں، میں تو مدینے کبھی نہیں گیا۔ تو لوگوں نے مجھے کہا غازی صاحب وہ مدینے نہیں جاتا، میں نے کہا مدینے والے اس کو اجازت نہیں دیتے اندر گھسنے کی۔ ایک اور پہلو جو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا درود شریف کے یہاں حوالے سے، ظلم ہو جائے گا اگر یہ واقعہ نہ ذکر ہم نے کیا۔ بسم اللہ۔ محمد علی جوہر نے کیا نصیحت کی تھی؟ جی وصیت ان کی کیا تھی؟ جب فوت ہو گئے نا، لندن گئے تھے گولمرز کانفرنس، اس نے کہا مجھے بیت المقدس میں انبیاء کی سرزمین پہ دفن کرنا، جہاں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا واقعہ معراج اپنے میرے آقا گئے تھے، مجھے انبیاء کے قدموں میں وہاں وہ سرزمین، تو اس پہ لکھا تھا نا، علامہ نے کہا کہ وہ کوئی اور سرزمین نہیں تھی جو اس کو برداشت کر سکتی۔ کیا بات ہے، محمد علی جوہر کے جلال اور جذبے کو، یہ انبیاء کی زمین تھی جس نے اپنے دامن میں اس کو سمیٹ لیا ہے جی۔ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں، معراج کی سی حاصل سجدوں میں ہے کیفیت، ایک فاسق و فاجر میں اور ایسی کراماتیں، اور بے مایا صحیح لیکن شاید وہ بلا بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغات۔ یہ کراچی میں جب 4.5 سال ان کو بغاوت کیس میں جیل ہوئی تھی، اس میں پھر انہوں نے لکھا تھا۔ جی ایک کالر مل گیا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بیٹے، میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہمارے اولیاء کرام جب دنیا میں تھے ان کو حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، تو کیا جب یہ ہستیاں عالم ارواح تھیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو گئے تو یہ ہستیاں وہاں استقبال کرنے کے لیے موجود تھیں؟ اور خصوصی صبح حضرت غوث پاک اعظم کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، پوچھ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، ماہ رجب میں عمرے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی بتاتے ہیں۔ نیکسٹ، السلام علیکم۔ اچھا جواب میں لے لوں جی۔ جی جناب، یہ آپ کے طرف سوال آ گیا ہے اور یہ آپ کا شعبہ ہے ڈاکٹر جامی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اولیاء کرام ایسے بھی جن کو یہ کرم، نگاہ کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل تھی کہ ان کو جاگتے میں زیارت ہو جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے، کیا جب وہ فوت ہو گئے جیسا سیدنا غوث الاعظم میں داتا گنج بخش وغیرہ جد بزرگ ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر معراج کی رات جو تھی، یہ جو جب یہ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان کی حضوری رہتی ہے باقاعدہ۔ اچھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کے بارے میں صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ پاک شہید کے جو تھے، انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ ہمارے ہاں ایک بڑی بحث چلتی ہے تو اس کے بارے میں فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت اور نور کا فیض ہر چیز کے اندر جلوہ گر ہے، اچھا، بس دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ ٹھیک، ایک تو اس اعتبار سے آپ حاضر ناظر ہیں، دوسرا اس اعتبار سے جو لوگ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آپ کی ذات پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ پسند فرماتے ہیں کہ جسد مثالی کے ساتھ ملاقات کریں۔
اچھا پھر جسد مثالی کے ساتھ آتے ہیں. پھر آپ جملہ لکھتے ہیں ہاں بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسد عنصری کے ساتھ بھی تشریف لاتے ہیں. اللہ بالکل وہی جسد لے کر, لیکن یہ خال اولیاء کو تجربہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. جی میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں سندھ میں جہاں آپ سے کی تشریف آوری ہوئی, اور وہ اس درخت کے ہر پتے پہ اس میں محمد لکھا ہوا ہے خط کوفی میں. میرے پاس ہے موجود, میں نے دوستوں کے لیے پتے منگوائے اور دیے, سب کو پیش کیے. اور یہ حدیث پاک سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ, ہاں کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. سبحان اللہ. یہ آپ کا فرمان اللہ وہ پہچان دے دے, جی پہچان لیں, یہ نہ ہو سرکار آئیں اور ہمیں پہچان ہی نہ ہو. بالکل صحیح. اور وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ پوچھا جائے گا جب آدمی قبر میں جائے گا کہ پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے. جی غازی صاحب ایک سوال اور آیا تھا کہ عمرے کا ثواب جو ہے ماہ رجب ثواب جی تضاعف فیہ الحسنات, وہ حدیث پاک میں ہے کہ نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں. اچھا تو اس میں اگر عمرہ کرتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. کچھ واقعات جو اس ماہ مبارک میں اور ہوئے, وہ ان میں سے حضرت امام مسلم ان کا بھی یوم وصال, امام غزالی کا, حضرت امام باقر آپ کی ولادت یکم کو ہے. اس طرح حضرت امام ترمذی جامع ترمذی کے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وصال بھی 6 کو ہے. جی وہ آگے آ رہے تھے. حضرت سلمان فارسی آپ کا, حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام میمونہ, اور حضرت امام جعفر الصادق, اور حضرت عباس حضور کے چاچا جان ام النبی, ان کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کو اولیاء کے امام ہے. آپ کا خواجہ غریب نواز کا عرس آنے والا ہے. جی 6 کو. انڈیا نے پابندی لگا دی, لوگ پاکستان سے جاتے ہیں, مطلب جی کیا بد نصیبی ہے. نہیں غازی صاحب, یہ اسلام کا حقیقی امن کا پیغام ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں نے ہی دیا ہے. آپ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ پچھلے دور میں ایام جاہلیت میں یہ جو 4 ماہ تھے ان میں جنگ روکی گئی تھی. تو جو پچھلے دور میں جنگی معاملات کو روکا گیا تھا, اسلام نے اس کو باطل نہیں کیا, بلکہ فرمایا چونکہ یہ اچھا کام ہے جنگ بندی کا تو اس کو جاری رکھا. یہ اسلام کا خوبصورت پہلو ہے. وہ ایام حلف الفضول پہ بھی آپ نے یہ بات کی ہے. حدیث پاک میں بھی حضور نے فرمایا کہ اس میں امن و سلامتی کا جو ہے, اگر مجھے دوبارہ اونٹوں کے بدلے میں بھی یہ کرنا پڑے تو میں یہ کروں گا فیصلہ. لیکن ہمارے اس امن اور محبت اور پیار کو وہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اس کو دوسرے تناظروں میں دیکھتے ہیں کہ شاید یہ خوف زدہ ہیں, یا یہ ایسی بات نہیں ہے. حقیقت کریم جو ہوتا ہے نا, کریم پر جب احسان کیا جائے تو وہ اور جھک جاتا ہے. حضرت علی کا قول, اور جب لئیم پر احسان کیا جائے تو وہ اکڑ جاتا ہے اور سرکش ہوتا ہے. ہے. یہ لئیم ہے نا. جی بالکل ایسے ہے. جی جامی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جی لاسٹ پیغام آپ کیا دیں گے آج کے ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں بیٹیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ غازی صاحب ہمیشہ مسلمانوں کو ان لمحات کی تلاش میں رہنا چاہیے جن لمحات میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ روز ہوتے ہیں, مثلا تہجد کے وقت, اور بالخصوص جمعہ کے درمیان خطبے کے دوران کا جو وقت ہے یہ بھی مستجاب الدعوات ہے. اچھا. ایک تو ان ایام جومیہ ہوں یا جیسے رجب کا مہینہ آ گیا برکت والا, تو اس میں بڑے فیوزات و برکات ہیں, تو ان ایام میں عبادت و ریاضت بڑھا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پیغام ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو عقیدے اور عمل کے باب میں اس معیار پر اپنے آپ کو لے جانا چاہیے تاکہ کفر والے بھی مسلمان کی صرف زبان نہ دیکھیں بلکہ اس سے روب بھی فیل کریں, اس کا وقار بھی دیکھیں, اور اس کے اندر رحمت کا پہلو بھی محسوس کریں. سبحان اللہ. تو یہ چاروں چیزیں ایک مسلمان بندے سے بیک وقت نمایاں ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر جامی آپ کا, ڈپٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر سعیدی آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اپنے سامعین ناظرین سے, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان ہال کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال, قرآن پاک میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ گزشتہ سوال کا جواب سیدنا لوط علیہ السلام کا مزار اقدس اردن میں ہے. جی خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جوابات دیے: محمد مظہر رضا سمندری, مسز اسلم فیصل آباد, معید اسلم بھکر, سمیع احمد خان کراچی, محمد مسعود کوئٹہ, محمد عمر اسلام آباد, ساجد اسماعیل لاہور, ڈاکٹر حماد الرحمان بورے والا, سید فیضان علی شاہ ایبٹ آباد, ہنا ریحان کراچی, نورین اجمل پشاور, شاہد میروی تلا گنگ. آپ سب کو انشاءاللہ گفٹ گھروں پہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے. کتاب الشفا سے جی شدید غصہ کو دور کرنے کا عمل. اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو
تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہوا اول و آخر ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور گناہ پر غرور نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے روزنامہ 92 میں مضمون جیسے پہلے ڈپٹی صاحب نے عرض کیا ماہ رجب المرجب شریف کے فضائل اور وظائف، اور ناظرین کرام آج کی بک آف دی ڈے جو ہے یہ ہے شان والدین مصطفیٰ۔ یہ کتاب ہے جو میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا، یہ کتاب بہت زبردست کتاب، میں نے اس کو پایا ہے، یہ الحاج غلام رسول قصوری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے جی، یہ کتاب ہے جی۔ تو یہ کتاب بک آف دی ڈے، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان پاک کے بارے میں ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری فرمائے عطا فرمائے، کیونکہ یہی جوہر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ فوجی جوان جو اس وقت اس موسم میں بھی سرحدوں پہ کھڑے ہیں اوپن آسمان تلے اور اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کی ان کی حفاظت فرمائے۔ جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے شہداء کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو برباد فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کی اور مظلوم کشمیری مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، تا قیامت گونجے گا۔ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن جو ہیں اور وہ ان کے دلوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ نعرہ لگے گا تو پاکستان کی حفاظت ہوگی، یہ نعرہ لگے گا تو ہماری غیرت زندہ رہے گی۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، تینوں میرے مہمان ناظرین سامعین مل کے نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔